انسداد دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئے 10 سال گزر گئے، لیکن ناقدین کے مطابق امریکہ سرد جنگ کی سرد موری نہ چھوڑ سکا۔ کی عالمی جائزہ رپورٹس کے مطابق 2011 کا سال پاک امریکہ تعلقات کے لیے انتہائی مشکل دور ثابت ہوا۔ سال 2011 کے اوائل ہی میں مبینہ CIA کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس کی جانب سے 2 پاکستانیوں کا قتل اور پھر بآسانی رہائی نے پاک امریکہ تلخ تعلقات کی شروعات کی، جو بیشتر ماہرین کی رائے میں CIA کے بڑھتے اثر و رسوخ اور ویزوں کے بے ہنگم اجراء کا نتیجہ تھا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹرینر نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ان کو رکھیں چونکہ وہ جاسوس ہیں، جیسے ریمنڈ ڈیوس تھا۔ اور اسی طرح پھر ویزوں کی کھل رہی، پھر شمسی ایئر بیس ان کے پاس، دوسرا آپ کو کیا پتہ ہے کون آ رہا ہے، پھر انفلٹریشن، اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اسامہ بن لادن کی تلاش میں سرگردہ امریکی فوج کا 2 مئی کو ایبٹ آباد میں یک طرفہ فوجی آپریشن سال 2011 کا دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کو ماہرین دفاع خفیہ اداروں کی ناکامی مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی، کیونکہ انٹیلیجنس فیلئر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خود CIA کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، برٹش انٹیلیجنس کا وہاں فیلئر ہے، جو کہ وہاں پہ گراؤنڈ جو ان کے جو ہے انڈر گراؤنڈ میں جو دھماکے ہوئے، انڈیا کی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، عراق کے اندر جو کہتے ہیں ویپن آف میس ڈسٹرکشن، وہ بھی انٹیلیجنس فیلئر، تو بہت سارے انٹیلیجنس فیلئر ہیں۔ ایبٹ آباد میں امریکی فوجی آپریشن کے بعد مشہور زمانہ کمیشن بنا۔ قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کمیشن کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے۔ اس سے لوگ پڑھنے کے بعد اپنے نتائج اخذ کر سکیں گے، اور شاید اس سے پبلک کے سینٹیمنٹس کو زیادہ بہتر اطمینان ہوگا، اور ٹرانسپیرنسی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ابھی معاملات سنبھل نہ پائے تھے کہ 22 مئی کو پاک بحریہ کے مہران ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ہو گیا۔ اس واقعے کا امریکہ سے براہ راست تعلق تھا یا نہیں، تاہم واقعے کے فوراً بعد 26 مئی کو امریکی CIA اور 27 مئی کو امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ حکام کا اچانک دورہ پاکستان معنی خیز ضرور تھا۔ بالواسطہ طریقے سے عسکریت پسند قوتوں کو استعمال کر کے پاکستان کی مسلح افواج کو پرکس لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے، تاکہ ان کو اپنی پالیسی بدلنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمرل مائک مولن اور امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے 22 ستمبر کو پاکستانی خفیہ ادارے ISI کو افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ساتھ ہی شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے لیے دباؤ بڑھا تو حکومت نے 29 ستمبر کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ ابھی پاک امریکہ دو طرفہ روابط میں موجود پیچیدگیاں کم نہ ہوئی تھیں کہ واشنگٹن سے میمو گیٹ معاملہ اٹھا، اور اسی کے ساتھ افغانستان سے اتحادی افواج نے پاکستانی سرحد کے اندر فوجی چوکی پر حملہ کر دیا۔ واشنگٹن سے میمو گیٹ سکینڈل کا اٹھنا پاکستان میں سیاسی بھونچال سے کم نہ تھا، لیکن پہلی بار موجودہ حکومت کی جانب سے 26 نومبر کو سلالہ چوکی پر نیٹو اور ISAF حملے کو واقعی حملہ تصور کرنا بھی حیران کن تھا۔ یوں افغان مسئلے پر منعقدہ بون کانفرنس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پاکستان نے امریکہ سے شمسی ایئر بیس خالی کرنے، آزادانہ تحقیقات اور حملے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ نیٹو سپلائی لائن غیر معینہ مدت تک بند کر دی گئی۔ ہمارا مقصد اس ساری ایکسرسائز سے یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو درمیان ہمارے تعلقات ہیں، جو ہماری کوآپریشن نیٹو کے ساتھ ہے، اس کو اسٹریم لائن کیا جائے۔ بیشتر سفارتکار سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد خارجہ پالیسی پر عدم توجہ مسائل کا اصل پیش خیمہ ہے۔ ایک مڈ کورس کریکشن کی ہمارے ہاں سے کوشش نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ ہوا ہے کہ سیاسی حکومت کے وقت میں آ کے مشرف سے کہیں زیادہ جو ان کی پریزنس ہے غیر ملکی سفارت خانوں کی یا ان کی ایجنسیز کی، وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ امریکہ نے 24 دسمبر کو تحقیقات کی تکمیل پر اپنی غلطی تو تسلیم کر لی، باضابطہ معافی نہیں مانگی۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ پینٹاگون کی رپورٹ کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی سپلائی لائن کھولنے کا حتمی فیصلہ صرف پارلیمنٹ کرے گی۔ سال 2011 کے دوران ملکی فوجی اور سیاسی قیادت نے ڈرون حملوں کی مذمت تک اکتفا کیا۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں $60 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانے کے باوجود پاکستان کو صرف تسلیاں ملیں۔ کیری لوگر برمن ایکٹ صرف ایک دستاویز رہا، دفاعی آلات کی فراہمی التوا کا شکار رہی، اثر نو تعمیر کے مواقع زونز پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پاکستانی مصنوعات کو امریکی منڈیوں تک رسائی کا معاملہ تاحال منجمد، اور امریکہ میں پاکستانیوں کو عارضی تحفظ کے تشخص دینے کا معاملہ بھی خواب ہو گیا۔ یوں 2011 کے دوران پاک امریکہ تعلقات بیان بازی اور سفارتی جنگ کی نظر اور پورا سال مد و جزر کی کیفیت سے دوچار رہا۔
ماہرین بین الاقوامی امور 2012 کو امریکہ میں انتخابات اور پاکستان میں کسی متوقع سیاسی تبدیلی کا سال قرار دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیا سال سفارتی محاذ خصوصاً پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں کیا خوشائند تبدیلیاں لاتا ہے، یا پھر واشنگٹن اسلام آباد تناؤ کسی نئی محاذ آرائی کو دعوت دے گا۔ فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔